ارے آپ میں سے کسی کو امریکہ کا ویزا مل جائے, نیشنل مل جائے, میرا خیال ہے بیان کے دوران ہی بھاگ جاؤ گے, بولے کہ صاحب جنت میں بیان امریکہ میں بیٹھ کے سنیں گے, ابھی جانے دو. فیملی کے ساتھ, اگر فیملی کے بغیر بیوی چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. کیوں؟ بڑا فرق ہے بھائی. گٹر کے ڈھکن, گٹر ہی نہیں ہے وہاں تو ایسا سیوری سسٹم ہے, اتنا پیارا, پولیس اتنی پیاری, اس کو دیکھ کے آدمی کا دل چاہتا ہے مجھے پکڑ کے لے جائے, جیل میں بند کر دے. سسٹم, تھینک یو. عدالتیں 12 بجے نہیں کھلتی وہاں, عدالتیں کچھ بھی ہو جائے وہاں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ عدالت 12 بجے کھلے. وہاں روز ٹائم پہ کھلتی ہے, ٹائم پہ ان کے سماج چل رہی ہوتی ہے, انصاف ملتا ہے. تو کتنا خوبصورت سسٹم دنیا کے لحاظ سے, اور گورے گورے کلر ان کے, اور کوئی پابندی نہیں ہے بھائی تجھے وسیم پسند ہے اس کو لے جا, چل یار. ہمارے یہاں شادی جو حلال ہے وہ نہیں ہو رہی, اور ان کے ہاں وسیم اور کائنات کا فرق انہوں نے عورت اور مرد کا فرق مٹا دیا ہے کہ یار جو پسند ہے لے جاؤ, انجوائے کرو لائف, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں تنگ کرو زیادہ. آ کے ابا کو بھی تنگ نہیں کرتے وہاں لوگ, ابا مجھے میری شادی کرا دو. ابا کہے گا بھائی یونائٹڈ نیشن کا لا ہے, انسان, ہیومن رائٹس, انسان کیا ہے, آزاد ہے, جو چاہے. اگر وہ ابا صحیح طرح سے براؤن ہوگا, اگر مشرقی تڑکا لگا ہوا ہے پھر تو وہ اس کی میٹر گھوم جائے گا, بھائی کیا کر رہا ہے, اتنا زیادہ کیوں فری ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ پورے کنورٹ ہو جائیں تو آزادی, شراب پئیں, نائٹ کلبوں میں ناچیں گائیں, مزے کریں, ڈالر کماؤ آپ. تو لوگ کہتے ہیں, اور پھر سائنسی ایجوکیشن بھی ہے. ہمارے یہاں تو ایجوکیشن ہی نہیں ہے, اسکول ہی نہیں ہے, تو ایجوکیشن کہاں سے ہوگی. اسکول کے نام پہ تنخواہیں لے رہے ہیں لوگ, کتنی عیاشی ہے, کتنی عیاشی ہے. تو ہم کہتے ہیں یا اللہ بڑا فرق ہے, تھوڑا فرق نہیں ہے. دو اللہ کو نہیں مانتے ان کی تو دنیا میں جنت ہے, اور تو ہمیں کہہ رہے کہ نہیں کوئی جنت نہیں ہے. تو کتنا بڑا فرق ہے بھائی. تو اللہ کیا کہتا ہے, متاع قلیل, کوئی زیادہ فرق کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں چند ٹکے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے کوئی بھکاری بہت زیادہ تنگ کر رہا ہوتا ہے نا, آپ دینا نہیں چاہتے تو لوگ کہتے ہیں ابے 2-4 ٹکے پکڑا کے جان چھوڑا اس سے یار. تو آپ کہتے ہیں جو 54-58 ہاتھ میں, بعض دفعہ جیب میں آدمی ہاتھ ڈالتے دیکھتے ہیں, چل یار چل شاباش چل دے دیا نا, جا یہاں سے. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ یہ کیا ہیں, چند ٹکے. بلکہ اللہ اس سے بھی بڑھ کے بات کرتا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً, بہت اہم آیت ہے. اگر یہ خوف نہ ہوتا, یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ ہم کافروں کو بہت زیادہ دے دیں گے تو مسلمانوں کی آزمائش اور بڑھ جائے گی, پھر یہ بھی کافر ہو جائیں گے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کو اتنا دیتے, لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ, ان کی گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی, دیواریں سونے کی ہوتی, سیڑھیاں سونے کی ہوتی, اور جن دیواروں پہ ٹیک لگاتے وہ سونے کی ہوتی. اتنی ڈالر والر جو آپ کا پتہ نہیں 180-172 کتنا, ہم تو اسی پہ رو رہے ہیں یار, ہمارا 172 ان کے $1 کے برابر, اسی پہ رو رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں اتنا دیتا ان کو کہ وہ سونے اور چاندی میں کھیلتے, عیش کرتے. لیکن اگر بہت زیادہ دے دیتا تو تمہاری آزمائش اور زیادہ بڑھ جاتی. تم یہ سمجھتے اللہ کی ساری ہمدردیاں, اللہ کی ساری محبتیں ان کے ساتھ ہیں, ہم باطل دین پر ہیں, تبھی اللہ ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے. ہم تراویاں پڑھ رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم روزے رکھ رہے ہیں, اور جب جیب میں ہاتھ ڈالو ہاتھ وہیں سے پھٹی ہوئی جیب سے نکل کے باہر آ جاتا ہے. وہ پھٹی ہوئی جیب کو سلواتے بھی نہیں ہیں, یار ضرورت اس تکلف کی ضرورت کیا ہے. اور ہم پر حکمران کیسے ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں, تقریریں کیسی کر رہے ہوتے ہیں. خیر, تو بدحالی, غربت, مہنگائی, اور اگر کوئی ملک ترقی کر بھی رہا ہے تو وہ بہت ساری غیرت کے سمجھوتے کر لیتا ہے. وہ کیا کر لیتا ہے, وہ اپنے ایٹمی اثاثے حوالے کر دیتا ہے, پھر وہ ترقی کرنا شروع کرتا ہے, غیرت کے سودے کرتا ہے, وہ لبرل بننے کی کوشش کرتا ہے, پھر دولت اس کی طرف بھی آنا شروع ہوتی ہے. جو اسلامی ملکوں میں بہت پیسے والے ملک ہیں نا, آپ کو ان تلوں میں تیل بالکل بھی نظر نہیں آئے گا, صحیح ہے نا. انہوں نے سمجھوتے کر لیے ہیں بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے بھی کہا بڑی طاقتوں نے, ٹھیک ہے مزے سے بنا لیا کرو, ٹھیک ہے حج وج کر لیا کرو, کوئی اتنا بڑا پرابلم کی بات نہیں ہے. ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی کبھی بھی کوشش نہ کرنا. نہ مضبوط فوج بنانی ہے آپ نے, نہ بم بنانے. شب برات کے پٹاخوں کی حد تک آپ کو اجازت ہے پٹاخے پھاڑنے کی, اس سے زیادہ اگر آپ فری ہونے کی کوشش کی اچھا نہیں ہوگا. تو غیرت
کے سودے کر لیے, غیرت مند رہو گے تو وہی ہوگا جو ہوا ہے ابھی ہمارے ساتھ. اچھا خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, اس لیے میں کہتا ہوں اپنے ملک کو غیروں کا غلام بنانے سے بچو. روٹی کپڑا ہماری بنیادی ضرورت نہیں ہے, سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ آزادی. دیکھو افغانستان آزاد ہے, حالانکہ کھانے کے لیے روٹی نہیں, پہننے کے لیے کپڑا نہیں, مگر افغانستان کا سربراہ آج اگر امریکہ جائے نا تو وہ پھول بچھائیں اس کے راستے میں, ٹھیک ہے نا, وہ پھول بچھائیں کہ تشریف لائیے. آپ کے ایک شلوار کا ایک پائنچہ ادھر جا رہا ہے, ایک ادھر جا رہا ہے, آپ کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں, پگڑی باندھنے کی تمیز نہیں. بھائی آپ بیٹھ جائیں, 2-4 گزارشات ہیں آپ کی خدمت میں, اگر ان پر آپ عمل کر لیں تو عین نوازش ہوگی. آپ کا خادم ڈونلڈ ٹرمپ, یا آج کل کون چل رہا ہے مجھے نہیں پتا, جو بھی چل رہا ہے, جناب سے مؤدبانہ گزارش ہے. وہ اس طرح سے اس طرح سے بات کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ ابھی پھر یہ ٹاپک کہیں چلا جائے گا یار, کہاں سے کہاں ہم بھی گھومتے ہی رہتے ہیں, پلٹتے رہتے ہیں. اصل میں جب مجھ پہ جلدی میں ہوتا ہوں نا تو میں بہت ساری باتیں ایک دم سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں, تو وہ ایک بھی نہیں صحیح طرح سے بتا پاتا میں. تو میں عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی, اللہ اتنی دولت اور اتنا سب کچھ ہونے کو کیا کہتا ہے؟ متاع قلیل بھی کہتا ہے, متاع الغرور بھی, دھوکے کا گھر بھی, اور چند ٹکے ہیں بھی, چند ٹکے, اور وہ بھی دھوکے کے ہیں, ٹھیک ہے, دھوکا. اور بصیرت کی آنکھیں کھول کے دیکھو گے تو وہ واقعی چند ٹکے ہی ہیں. یار تم امریکہ چلے جاؤ, بہت عیاشی کرو, کب تک کرو گے؟ 40 سال, 50 سال, 60 سال, اس کے بعد تو عیاشی کے لیے جسم میں طاقت بچے گی نہیں. جگر خراب ہونا شروع ہو جائے گا شراب پی پی کے, پھر بڈھا ہو جائے گا. آپ ان کے اولڈ ہاؤس میں دیکھو جا کے, بڈھے کتنی عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, سمجھتے ہو؟ بڈھے کتنی عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی اولڈ ہاؤس میں جا کے دیکھو, منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے, کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ نے بتا دیا نا, چند ٹکے تھے جس پہ تم نے زندگیاں برباد کر دیں, چند ٹکے. یہ تو دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے. تو صحابہ کرام قربانیاں دے رہے ہیں, کھجور کھا رہی رہے کہ یار اتنا ٹائم لگے گا. تو میرے بھائی یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے مار کے ہمیں ختم کر دیا. اللہ کہتے ہیں اچھا کرو گے تو بدلہ میں دوں گا, دنیا تھوڑی دے گی تمہیں بدلہ. اور اگر برا کرو گے تو سزا بھی کون دے گا؟ میں دوں گا, دنیا نہیں دے گی تمہیں سزا. عدالتوں سے تو بچ سکتے ہو تم. تو ایمان لے آؤ اللہ کی جنت پہ, لالچ پیدا کرو اپنے دل کے اندر, سوچا کرو جنت کے بارے میں. اگر کوئی آپ کو آ کے بتا دے ایسی زندگی ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے, قرآن کہتا ہے جوانی جو کبھی ختم نہیں ہوگی, چہروں کی رونق کبھی ختم نہیں ہوگی, اور یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم, دوستوں کی مستیاں بھی ہوں گی. اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہ ہو تو اس سے بھی زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. شراب کے پیالے جب وہ جنت کے خادم لے کر آئیں گے تو قرآن کہہ رہے ایک دوسرے سے جھپٹیں گے, چھینا جھپٹی ہوگی اس میں, چھینا جھپٹی ہوگی اس میں. ایک مزہ ہوتا ہے چھینا جھپٹی کا بھی, کتنی مزے کی زندگی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے, اللہ ان سے کہے گا بتاؤ اب تمہیں کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا, اے اللہ تم نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا اور ہمیں وہ کچھ دیا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے, اب ہم تجھ سے کس چیز کا مطالبہ کریں؟ اللہ کہے گا ایک چیز ایسی ہے جو میں نے ابھی تک تمہیں نہیں دی. فیکشف الحجاب, اللہ اپنے اور بندوں کے درمیان حجاب اور پردے کو اٹھا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ کے جمال میں اتنے محو ہو جائیں گے, اتنے محو, اتنے گم ہو جائیں گے کہ جنت کی نعمتیں بھی اس کو اس کے سامنے ہیچ معلوم ہوں گی. تو بھائی بہت کچھ ہے آگے. ہم کنویں کے مینڈک بن کے کیوں سوچتے ہیں, ہم بحریہ ٹاؤن کا کیوں سوچتے ہیں؟ کیا رکھا ہے 2 ٹکے کا بحریہ ٹاؤن یار, 2 ٹکے کا نہیں ہے.